اولاد کی تربیت کی سب سے پہلی درسگاہ یہ والدین ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اولاد کی تربیت کی جو بھی بات آئی تو رب ذوالجلال نے وہاں والدین کا ذکر کیا، اور والدین میں بھی بالخصوص اللہ نے والد کا ذکر کیا۔ آج تو یہ کہہ دیا جاتا ہے، باپ کہتا ہے کہ اولاد کو سکھانے کی، یہ ان کی تربیت کرنے کی ذمہ داری تو ماں کی ہے، میں تو سارا دن کام کاج پہ رہتا ہوں، میں نے تو ہر وقت ان کے پاس نہیں رہنا۔ یا کوئی یہ کہے کہ میں تو بیرون ملک ہوں، پیچھے ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ تربیت کرے۔ لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے اولاد کی تربیت کے معاملے میں سب سے پہلا جسے حق دیا اور جس کی ذمہ داری بنائی وہ والدین میں سے بھی والد کی بنائی کہ والد کی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کرنے کا۔ سب سے پہلا حق یہ انسان کے والد کا ہے۔ اولاد کی تربیت کا آغاز یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ آج عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے اگر بیٹا چھوٹا ہو، اگر وہ کوئی کام غلط کرے یا کوئی کام خراب کرے تو اسے کوئی اگر جھڑکی دے تو کہہ دیا جاتا ہے پاس سے کہ ابھی چھوٹا ہے، کوئی بات نہیں، اگر اس نے اگر ایسا کر دیا، اگر نماز ہی چھوڑ دے کوئی بات نہیں، ابھی چھوٹا ہے، ابھی کون سی اس پہ فرض ہوئی ہے۔ یا اس طرح کی کوئی اور غلطی کرے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، چھوٹا ہے، غلطی کر دی تو پھر کیا ہوا، بڑا ہوگا تو پھر اس کی تربیت کر دیں گے، پھر سمجھا دیں گے۔ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ 10-12 سال کی عمر میں بچے کی تربیت کا آغاز ہوتا ہے، حالانکہ امام غزالی کے قول کے مطابق یہ تو تربیت کی انتہا ہے۔ آغاز کہاں سے ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں بچہ ایک گیلی چھڑی کی مانند ہے، ہمیں گیلی چھڑی کو جس طرف کو موڑو گے مڑ جائے گی، ہمیں اس کے سوکھنے سے پہلے اسے جہاں موڑنا چاہتے ہو موڑ دو، جب یہ خشک ہو گئی پھر ڈوب تو سکتی ہے، تمہارے موڑنے سے یہ مڑ نہیں سکتی۔ جب تک گیلی ہے تب تک اسے موڑ سکتے ہو، جیسا اس کو بنانا ہے تب تک، جب تک یہ بھی چھوٹا ہے جو بنانا چاہتے ہو بنا دو، اسے نمازی، اسے جو ہے وہ حافظ قرآن اس طرف لانا ہے، دین کی طرف۔ تو پھر یہ نہیں کہ یہ جناب میٹرک کرے گا تو پھر اس سے دین کی بات کریں گے، جب چھوٹا ہے اس وقت ہی اس کے دل میں قرآن کی محبت، رسول اللہ کے فرمان کی محبت، دین کی محبت تب اس کے دل کے اندر داخل کرو، تاکہ میٹرک کرنے کے بعد یہ باغی نہ ہو، وہ یہ نہ کہے کہ میں نے اس طرف نہیں آنا، مولوی بن گیا تو کھانے کو کہاں سے ملے گا۔ یعنی یہ سوچ کہیں کالج یونیورسٹی والے اس کے ذہن کے اندر یہ نہ ڈالتے، ان کے ڈالنے سے پہلے تم اپنی اولاد کے سینے میں قرآن کی محبت، دین کی محبت داخل کرو۔ اور تربیت کا آغاز ہوتا کہاں سے ہے؟ تو صوفیاء نے لکھا کہ اولاد کی تربیت کا آغاز تب سے شروع ہو جاتا ہے جب ابھی بیٹا یا بیٹی دنیا میں بھی آئے نہیں ہوتے، ابھی ماں کے پیٹ میں ہوں، تب سے تربیت کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ جب ماں کے شکم کے اندر 4 ماہ یعنی روح جب پھونک دی جائے اور بیٹے یا بیٹی میں جو بچہ پیدا ہونا اس میں جان پڑ جائے، 4 ماہ کے حمل کے بعد جان پڑ جاتی ہے، تو سائنسی تحقیق کے مطابق بھی بچہ ماں کے پیٹ کے اندر سب سے زیادہ جو آواز سنتا ہے وہ اپنی ماں کی سماعت کرتا ہے۔ یہ تو سائنس نے آج آ کے مانا، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں سے ثابت فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پیدا ہوئے مدرسے میں کہ استاد نے شروع سے پڑھایا بسم اللہ سے، آپ نے شروع کر کے سورۃ فاتحہ پھر سورۃ بقرہ 18 سپارے سناتے۔ سبحان اللہ۔ آگے بھی پڑھو، فرمایا نہیں، ماں 18 سپاروں کی حافظہ تھی، جب میں ان کی شکم اطہر میں تھا تو میری ماں 18 سپارے ہر روز پڑھا کرتی تھی، میں نے پیٹ میں رہ کے سن کے سارے یاد کر لیے۔ سبحان اللہ۔ سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ بیٹا اپنی ماں کی شکم کے اندر آواز سنتا ہے، تو تربیت کا آغاز وہاں سے شروع ہوا، کبھی بیٹا دنیا میں نہیں آیا تو تربیت کا آغاز ہو چکا۔ اب ماں کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے رسول اللہ پہ درود و سلام پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے۔ تو یہ جب ماں اس حالت میں قرآن پڑھے گی، رسول اللہ کی ثنا خوانی کرے گی، ان پہ درود و سلام پڑھے گی، تو بیٹا پیدا ہو
تو اسے کہنا نہیں پڑے گا کہ بیٹا مدرسے جاؤ یا قرآن پڑھو. رب ذوالجلال اس کی برکت سے قرآن کی محبت پہلے ہی اس کے سینے میں داخل کر کے پیدا فرمائے گا. سبحان اللہ. کیونکہ قرآن کی سن کے قرآن کے اندر تو چاشنی اتنی ہے, لذت اتنی ہے, دل کرتا ہے کہ پڑھتا جائے, بندہ سنتا جائے. تو بیٹا جس نے ماں کی شکم کے اندر رہ کے قرآن کی آواز سنی ہو, درود و سلام کی آواز سنی ہو, پھر پیدا ہو کے وہ درود و سلام کے ساتھ بغاوت نہیں کرے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ اس موقع پہ نہیں پڑھا جاتا, اس موقع پہ نہیں پڑھا جاتا, اذان سے پہلے دکھاؤ یا اذان کے بعد دکھاؤ. جب ماں اٹھتے بیٹھتے پڑھتی ہوگی, بیٹا یہ جان جائے گا کہ درود پڑھنے کا وقت کوئی نہیں ہوتا. اذان سے پہلے پڑھو پھر بھی قبول ہے, بعد میں پڑھو پھر بھی قبول ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. تربیت کا آغاز بیٹے کی ولادت سے پہلے ہی شروع ہو گیا. اب جس وقت بیٹا پیدا ہوا, ابھی 2 سال سے پہلے کی عمر ہے, ابھی چونکہ شعور بیدار نہیں ہوا, ابھی وہ کوئی سمجھتا نہیں, سنتا ضرور ہے لیکن آواز سمجھتا نہیں. اس وقت بھی تربیت یہ ہے کہ جب ماں قرآن پڑھے اپنے بیٹے کو پاس لیٹا ہے, پاس لیٹا کے اسے قرآن سنا ہے. درود و سلام پڑھے تو اپنے بیٹے کو پاس رکھے, اسے اپنی گود میں لیٹا کے دودھ پلائے تو پھر بھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہو, نبی پاک علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھ رہی ہو. یہ ہے 1-2 سال کہ جب بیٹے کی عمر ہے تو اس کی تربیت اس انداز میں کی جائے. اور جب بیٹا بولنے کے قابل ہو تو پھر تربیت کیا ہے. بیٹا وہ جب بولنے کے قابل ہوتا ہے بچہ, تو وہ ٹوٹے پھوٹے جب لفظ بولتا ہے. آج کل تو یعنی یہ رواج بن گیا کہ اسے یہ سکھایا جاتا ہے کہ ماما کہو یا پاپا کہو, اس قسم کے لفظ. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جب بیٹا بولنے لگے, وہ ٹوٹے پھوٹے لفظ جب اپنی زبان سے نکالے تو اسے کیا سکھاؤ. سب سے پہلے میرے آقا فرماتے ہیں افتقوا علی صبیانکم افضل کلمۃ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. سب سے پہلے جب بیٹا اپنے کلام کا آغاز کرے, افتتاح ہو اس کی گفتگو کا, تو سب سے پہلے اسے لا الہ الا اللہ. اگر اتنا لمبا نہیں کر پڑھ سکتا تو کم از کم اسے لفظ اللہ کہ پہلا جو کلمہ اس کی زبان سے نکلے, اس کی زبان سے جو نکلنے والا کلمہ ہو وہ رب ذوالجلال کی ذات کا نام, سبحان اللہ, اس کی زبان سے ادا. سبحان اللہ. پھر میرے آقا فرماتے ہیں افتقوا علی صبیانکم افضل کلمۃ بلا الہ الا اللہ ولکنوہم عند الموت. اور فرمایا کہ جب کوئی فوت ہونے لگے, دنیا سے جا رہا ہو, اسے تلقین کرو موت کے وقت. تو تلقین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کھڑے ہو کے اونچی آواز میں کلمہ پڑھو, اور تلقین بھی کرو موت کے وقت اسی کلمے کی. فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ أَوَّلُ كَلَامِهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَآخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ عَاشَ أَلْفَ سَنَةٍ مَا سُئِلَ عَنْ ذَنبٍ وَاحِدٍ. سبحان اللہ. میں جو دنیا میں آیا تھا سب سے پہلا کلمہ اس کا لا الہ الا اللہ تھا. دنیا سے جاتے ہوئے اس کا کلمہ سب سے آخری کلام لا الہ الا اللہ تھا. درمیان میں بلا وہ 1000 سال جیا ہو, جب پہلا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ, آخری کلمہ بھی لا الہ الا اللہ, 1000 سال کی زندگی گزار کے دنیا سے جا رہا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ما سئل عن ذنب واحد, قیامت کے دن اللہ اس سے کسی گناہ کے بارے میں بھی نہیں پوچھے گا. اللہ اس کلمے کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے پہلا جو کلمے کا گفتگو کا آغاز ہے وہ بھی رب ذوالجلال کے نام سے ہو, اور دنیا سے جا رہا ہو پھر بھی اس کی زبان پہ یہی کلمہ جاری ہو. میرے آقا فرماتے ہیں یہ 2 کلاموں کی برکت سے اس نے سب سے پہلے بھی اللہ کا ذکر کیا, آخر میں بھی اللہ کا ذکر کیا. اللہ اس کی برکت سے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو یہ بھی تربیت کا پتہ چلا کہ سب سے پہلے جب اولاد بولنے لگے, بیٹا بولنے لگے یا بیٹی بولنے لگے, تو اسے یہ کلمہ سکھائیں کہ اس کی زبان سے اللہ اور اس کے رسول کا نام نکلے.
اس کی برکت انشاءاللہ بیٹے کو بھی ملے گی، اللہ تعالیٰ والدین کو بھی اس کی برکتیں عطا کرے